السلام علیکم، میں زاہد اللہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ٹائمز۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک خصوصی ٹاپک پر، ایک بہت ہی اسپیشل اور سنسنی خیز ٹاپک پر بحث کروں گا۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ ملک میں اس وقت کیا چل رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کا یہ حال بنایا ہوا ہے۔ وہ اس ضد پر ڈٹے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہم اس ضد پر ڈٹے ہیں کہ یہ سب انہوں نے غلط کیا۔ لیکن غلطی کہاں ہے، ہم آج اس کی پوسٹ مارٹم کریں گے، معلوم کریں گے کہ آخر غلطی ہے تو کہاں ہے۔ 25 کروڑ عوام کا ملک جو 64 روپے فی کس ایجوکیشن کے لیے خرچ کرتی ہے، وہی ملک 3000 ارب روپے کیسے ڈیفنس پر خرچ کر رہی ہے۔ وہ ملک جس کے پاس روٹی کپڑا مکان دینے کو کچھ ہے نہیں، وہ سود کے قرضوں میں، وہ سود کی مد میں کیسے 8000 ارب روپے آپ لوگوں کا دے رہی ہے۔ یہ قرض کس نے لی ہے اور کہاں انہوں نے خرچ کی ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ آج میرے پاس اس طرح کی انفارمیشن ہے جو اگر میں بول جاؤں تو میں غدار ڈکلیئر ہو جاؤں گا۔ لہٰذا میں اکتفا کروں گا کہ میں غداری کم، وفاداری زیادہ دکھاؤں گا۔ نہیں، غلط سوچے گا، میں وہی سب کچھ دکھاؤں گا، وہی سب کچھ بتاؤں گا جس سے مجھے غداری کا بہترین سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے۔ ملک جیسے بنا، انگریزوں کی مہربانی سے ہمیں ایک خود مختار ریاست تو نہیں دی گئی، لیکن ایک رہنے کو شیلٹر دیا گیا۔ یہ وہ پاکستان ہرگز ہے نہیں جسے بننا تھا۔ وہ جو کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنی خون سے اس ملک کی تاریخ لکھی، ان کو ہم نے زندہ دفن کر دیا۔ یہ وہ ملک ہے ہی نہیں جس کے لیے انگریز سامراج کے سامنے ہمارے اکابرین نے قربانی دی ہے۔ ہم سینہ تان کے کہتے ہیں نا، اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہے ہم نے، وہ یہ ملک ہرگز تھا ہی نہیں جس کے لیے قربانیاں ہماری بڑوں نے دی ہے۔ وہ ایک پاکستان بنا رہے تھے، وہ پاکستان جو خود مختار ہو، آزاد ہو، اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو، جس کا نظریہ کیا ہو، اسلام۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، ماورائے عدالت قتل و غارت، کہیں سے کچے کے ڈاکو نکلتے ہیں تو کہیں سے پکے کے ڈاکو نکلتے ہیں۔ جو کچے کے ڈاکو ہے وہ تو اتنے طاقتور ہے کہ اسٹیٹ کو للکار رہے ہیں، لیکن جو پکے کے ڈاکو ہے وہ اسٹیٹ کی مشینری میں بیٹھ کر کچے کے ڈاکو کو کچھ نہیں کہہ رہے، کیونکہ دونوں کے صرف نام الگ ہونے سے ان کے کام میں فرق نہیں پڑتا۔ ایک کا کپڑا سفید ہے تو دوسرے کے پاس بندوق ہے، ایک کے پاس قلم ہے تو دوسرے کے پاس بندوق ہے۔ یہی چلتا آ رہا ہے۔ ملک کو لوٹنا، ملک کو تباہ و برباد کرنا، ملک کو تقسیم کرنا، ملک کو پولیٹیکل ڈویژن کی طرف لے جانا، ملک کو فزیکل ڈویژن کی طرف لے جانا، یہ انہی لوگوں کا کارنامہ ہے جو 47 سے لے کر آج تک انہی کرسیوں پر بیٹھتے آ رہے ہیں جو آج کل ان پہ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ اس ملک کی پالیسیوں کے ساتھ سیدھا چل رہے ہیں تو آپ محب وطن ہیں۔ کیوں نہ وہ پالیسی آپ کی ضمیر کے خلاف ہو، کیوں نہ وہ پالیسی آپ کی آئین کے خلاف ہو، لیکن آپ کو اگر محب وطن خود کو ڈکلیئر کرنا ہے تو اسی کے ساتھ چلنا ہوگا جو یہ لوگ کہیں گے۔ ان کی یہ گندی ذہنیت ابھی تک ختم نہیں ہو رہی کہ جو لوگ آپ ان کرسیوں پر بٹھا رہے ہیں وہ آپ کے نو کریں۔ جو
آرمی والا ہے، اسکاؤٹ والا ہے، بیوروکریٹ ہے، MNA ہے، MPA ہے، کوئی پارلیمنٹرین کوئی بھی ہو، کسی بھی سرکاری عہدے پر بیٹھنے والا شخص آپ کا نوکر ہے. وہ آپ کے پیسوں سے ہی اپنا چولہا جلا رہا ہے. تو کیوں آپ ان کی منتیں سماجتے کر رہے ہو؟ کیوں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو؟ کس خوشی میں؟ آپ کو پتہ نہیں ہوا کیا ہے؟ جب آپ ایک نوکر کو گھر میں رکھتے ہو، ایک چوکیدار کو گھر میں رکھتے ہو، تو سارے احکامات آپ کے چلتے ہیں. کب چوکیدار کو ریزائن دینی ہے، کب چوکیدار کو ٹرمینیٹ کرنا ہے، کب کام والی کو گھر سے نکالنا ہے، کب ڈرائیور کو چینج کرنا ہے. آپ کے پاس یہ اختیار گھر میں تو ہوتی ہے، لیکن جو ریاست آپ کی گھر ہے اس میں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. کیوں؟ آخر آپ نے کبھی خود سے سوال کیا ہے جو آپ کے ٹیکس کا پیسہ کھا رہا ہے، جو سرکاری ملازم کرسی پر بیٹھ کر ایئر کنڈیشن چلا رہا ہے، اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ اے سی چلا رہے ہو کہ نہیں؟ لیکن آپ نے انہیں اے سی کے کمرے میں بٹھایا ہے. کیوں سر پہ چڑھا رکھا ہے؟ وہ سرکاری ملازم جسے غلطی سے سرکاری ملازم کہا جا رہا ہے، یہ عوامی ملازم ہوتے ہیں. عوامی ملازم اور سرکاری ملازم میں بہت فرق ہے. سرکار وہ ہوتا ہے جو زور زبردستی بٹھایا جاتا ہے. ظاہر ہے یہ آج کل کا سرکار ہی ہے. لیکن عوامی ملازم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ملازم کو کرسی پر بٹھاتے ہو تو وہ آپ کی پالیسیوں کے ساتھ چلتا ہے، وہ آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، آپ کی سیکیورٹی کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک عوامی ملازم کو سرکاری ملازم بناتے ہو تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے، جیسے ہی خراب ہو بھی گیا ہے. ایک معمولی سا اے سی 2 ٹکے کا بندہ جس نے کرپٹ سسٹم کا ایگزام کلیئر کر کے کرپٹ طریقے سے اس کرسی پر بیٹھا ہے، وہ آپ پر حکومت کر رہا ہے. آپ کے مسائل جو ہے اس کو تو وہ سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے جو مسائل ہیں وہ ان کے مسائل ہی نہیں ہے. آپ کا ملازم ہے، وہ آپ کو سیکیورٹی نہیں دے پا رہا. آپ کا ملازم ہے، وہ آپ کا مسائل حل نہیں کر رہا. آپ کا ملازم ہے، آپ کو اس کے گیٹ کے سامنے بیٹھ کے انتظار کرنا پڑ رہا ہے. آپ کے پیسوں کا نوکر آپ کو انتظار کروا رہا ہے. آپ کے پیسوں پر پلنے والا یہ حرامی جو بھی کرسی پر بیٹھ رہا ہوگا، اے سی ہو، ڈی سی ہو، کوئی بھی ہو، سرکاری غیر سرکاری کوئی بھی ملازم ہو، لیکن اگر آپ کے ٹیکس کا پیسہ کھا رہا ہے تو وہ آپ کا نوکر ہے. سیدھا سادہ زبان میں بتاؤ تو وہ آپ کا خادم ہے. پرائم منسٹر آپ کی ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لے رہا ہے، وہ آپ کا خادم ہے. کس نے پرائم منسٹر اسے کہا؟ اسے تو کہنا چاہیے تھا خادم اعلیٰ، اسے کہنا چاہیے تھا نوکر اعلیٰ. جو کرسی پر بیٹھا ہے ہماری حفاظت کے لیے آرمی میں سے، کس نے اسے فیلڈ مارشل کہا؟ کس نے چیف آف آرمی اسٹاف کہا؟ کس نے چیف آف ڈیفنس فورس کہا؟ اسے چوکیدار اعلیٰ کہو، اسے چوکیدار اعظم کہو، اسے نوکر اعظم کہو، پرائم منسٹر کو نوکر عظیم کہو. ان کی اوقات ان کو یاد دلاؤ. کس خوشی میں رہتے ہو آپ؟ کیوں عزت کر رہے ہو ایسے لوگوں کے جو آپ کی عزت نہیں کر رہے؟ جب آپ ان کی پالیسیوں سے ذرا اختلاف کرتے ہو تو آپ کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے، آپ پہ فائر کول دی جاتی ہے، آپ کو غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے. کس وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ آپ ہو؟ کس خوشی میں ان لوگوں کو تعزیت دے رہے ہو، ان لوگوں کو عزت دے رہے ہو؟ کس خوشی میں؟ آپ کے نوکر ہے تو نوکر کی طرح رہے. انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تم ہمارے نوکر ہو. انہیں یہ سمجھانا پڑے گا کہ تم ہمارے نوکر ہو، نوکر ہی رہو. تم خادم ہو، میرے پیسوں سے پلنے والا ہو، میری خون پسینے کی کمائی سے تمہیں جب میں کھانا کھلا رہا ہو تو تم مجھے میوں نہیں کر سکتے، تم مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. میں جو کہوں گا وہ تم کرو گے. لیکن تم لوگوں نے ان کو سر پہ چڑھا رکھا ہے.
دو چار پیسوں کے لیے تعلقات بنا رکھے ہیں، سفارشات بنا رکھے، اور ملک کا شرازہ ہی بکیر دیا تم لوگوں نے۔ خادم کو خادم کی نظر سے دیکھو، ملازم کو ملازم کی نظر سے دیکھو۔ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے اس ملک خدا داد پاکستان میں، سارے عوامی ملازم ہیں، آپ کے پیسوں سے آئے ہوئے ہیں، آپ کے پیسوں سے کھا رہے ہیں، انہیں کام بھی آپ کی پالیسیوں کے مطابق کرنے ہوں گے، ورنہ ہمیں ایسا کوئی سسٹم منظور نہیں جس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہو۔ صرف اور صرف اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے بجٹ پیش کیے جا رہے ہو، اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے پیٹرول کی پرائسز بڑھانے ہو، ایسا کوئی سسٹم ہمیں منظور نہیں۔ اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ گرانی ہو، اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے آئین کی دھجیاں اڑانے ہو، ہمیں ایسا کوئی منظور سسٹم نہیں ہے، ہمیں ایسا کوئی سسٹم منظور نہیں ہے۔ گورنمنٹ نواز شریف کی گر رہی تھی تب بھی غلط تھا، گورنمنٹ عمران کی گر رہی تھی تب بھی غلط تھا، اگر آج گورنمنٹ شہباز کی گر رہی ہے تب بھی غلط ہے۔ یہ ظاہر ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سارے لوگ اسی گندے سسٹم کے پیداوار ہے، لیکن جو آئین و قانون ہمیں کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلنے والے لوگ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ جب جناح کی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہ ایمبولینس میں پیٹرول ختم ہو رہا تھا وہ تب بھی غلط تھا، اگر آج ملک میں پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہے اب بھی غلط ہے۔ آخر کب اپنے ہوش کے ناخن لینے ہوں گے؟ کب یہ پارٹی بازی چھوڑنی ہوگی؟ کب یہ فرقہ بازی چھوڑنی ہوگی؟ کب یہ صوبائی تعصب چھوڑنی ہوگی؟ ایک ہو کے اسلام آباد کی طرف جاؤ، ایک ہو کے اسلام آباد کی طرف جاؤ، ایک ہو کے اسلام آباد کی طرف جاؤ، پھر مجھے آ کے کہنا کہ میں غلط کہہ رہا تھا۔ اگر تمہارے سارے مسائل حل نہیں ہوئے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ تب تک کے لیے میری اس ویڈیو پر سوچیں۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو کہ ایک نئی نویلی انقلاب کو جڑ سے ختم کیا جائے تو پھر اس ویڈیو کو دبائے، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ اس انقلاب کو حقیقی انقلاب میں تبدیل کیا جائے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کیا جائے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، پوری ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پلائیں۔ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے والے ہیں۔ اللہ حافظ۔